السلام علیکم۔ حسد ایک ایسا زہر جو انسان کے دل میں اتر جائے تو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ ایک ایسی آگ جو سب سے پہلے دل کو، پھر عقل کو اور آخر میں انسانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں پہلا قتل، پہلا خون اور پہلا گناہ، سب کی جڑ ایک ہی تھی اور وہ تھی حسد۔ ناظرین، ہم سب کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کائنات کا پہلا گناہ ابلیس مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ گناہ غرور اور تکبر تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں پہلا گناہ جو روئے زمین پر ہوا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دنیا میں پہلے گناہ کی جس کی بنیاد حسد تھی۔ یہ کہانی ہے قابیل اور حابیل کی، دو بھائی ایک امتحان، ایک ایسا واقعہ جس نے انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ناظرین، جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو بسانا چاہا تو ایک آزمائش کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ ان کے کئی بچے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہر دفعہ دو بچے پیدا ہوتے، یعنی بچے جوڑے کی شکل میں پیدا ہوتے تھے۔ ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی بھائی بہن پیدا ہوتے۔ ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے کے درمیان پیدائش کے وقفے کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن کئی روایات میں قریباً 1 سال کا فرق بتایا جاتا ہے۔ اس وقت کا قانون تھا کہ جڑواں بہن بھائی کا دوسرے جڑواں بہن بھائی سے نکاح ہوتا تھا، مطلب ایک جوڑے کی بہن کا دوسرے جوڑے کے بھائی کے نکاح میں دی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں ان کے نام براہ راست بیان نہیں کیے گئے، لیکن تفسیر ابن کثیر جیسی تاریخی کتابوں میں ان کے نام جو منقول ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا جوڑا جو اس روئے زمین پر پیدا ہوا وہ قابیل اور اس کی بہن عقیمہ تھے، جبکہ دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی جڑواں بہن لبودہ تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دونوں جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کا فیصلہ کیا۔ قابیل کی جڑواں بہن عقیمہ حابیل کی جڑواں بہن لبودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عقیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، جبکہ لبودہ کا قابیل سے، مگر قابیل یہ برداشت نہ کر سکا۔ ناظرین، یہیں سے دنیا کا پہلا گناہ حسد شروع ہوا۔ قابیل نے نکاح کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے حسد ہوا کہ میری بہن خوبصورت ہے، میں اسے حابیل کو کیوں دوں، جبکہ حابیل کی بہن تو عام شکل و صورت کی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل نافرمانی پر اتر آیا ہے تو انہوں نے دونوں سے کہا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سناؤ۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ ہوا یوں کہ حابیل نے اپنی سب سے اچھی اور موٹی بکری قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل نے اپنی سب سے خراب فصل کا کچھ حصہ پیش کیا۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید خود واضح طور پر یہ نہیں بتاتا کہ قربانی پہلے سے عام رواج تھی یا اللہ پاک نے اسی موقع پر ایک خاص حکم یا امتحان کے طور پر کہا تھا، لہٰذا علماء نے دونوں امکانات کو زیر غور رکھا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انسانیت کے شروع سے ہی لوگ فصل، جانور وغیرہ اللہ کے شکریہ یا سجدے کے طور پر پیش کرتے ہوں گے، اور آسمان سے آگ یا شعلہ جب چیز کو جلا دیتا ہوگا تو وہ قبولیت سمجھی جاتی ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ قبولیت کا معیار نیت، اخلاص اور تقویٰ تھا،
نہ کہ صرف طریقہ عمل، اور اس قربانی سے واضح ہوا کہ قبولیت کا معیار دل کی صفائی اور تقویٰ ہے۔ قربانی والا منظر دیکھ کر قابیل کے دل میں حسد، نفرت اور غصہ بھر گیا۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ قابیل کے دل نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ اس نے ایک دن موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابیل گھبرا گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا اور کوے کے ذریعے دفنانے کا طریقہ بتایا۔ یہ منظر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین میں کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ پس وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قتل کا قانون واضح کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یعنی ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ حسد اور ضد انسان کو قتل اور گناہ تک لے جاتی ہے۔ حابیل پہلا شخص تھا جو قتل ہوا، اور قابیل پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا۔ دنیا کی پہلی خون ریزی اسی سے شروع ہوئی۔ تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں آگے کی کچھ معلومات بیان کی گئی ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ بہت پریشان اور شرمندہ ہوا۔ اس جرم کے بعد وہ اللہ کے غضب اور لعنت میں گرفتار ہوا اور اپنے قبیلے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو گھر سے نکال دیا اور فرمایا، تو نے اپنے بھائی کا خون بہایا، اب زمین تیرے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ قابیل اکلیمہ کو ساتھ لے کر مشرق کی طرف بھٹک گیا۔ بعض روایات اور قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ قابیل اور اکلیمہ بعد میں ایک الگ علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور ان سے اولاد ہوئی۔ یہی نسل قابیل کی نسل کہلائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں گمراہی، شرک اور ظلم پھیلایا، یعنی وہ نسل اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت اور مقام حسب، نسب یا ظاہری چیزوں سے نہیں، بلکہ دل کی نیت، اخلاص اور تقویٰ سے ملتا ہے۔ جس دل میں حسد، نفرت اور ضد بس جائے وہ انسان کو دوسرے انسان کا قاتل بھی بنا دیتی ہے۔ اس لیے کبھی دل میں کسی کی نعمت، کامیابی یا عزت دیکھ کر جلن یا حسد ہو تو فوراً یاد کیا کرو کہ حسد پہلا گناہ تھا جس نے پہلا قتل بھی کروایا۔ ہمیشہ شکر، صبر اور محبت کو اپنا زینہ بناؤ، کیونکہ اللہ صرف سچائی اور نیک نیتی کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حابیل جیسا صبر، نرمی اور تقویٰ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور نفرت کو دور کر دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اپنے حکم کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ظلم نہیں کرتے بلکہ انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔